السلام علیکم پاکستانیوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج سارا دن گرما گرمی رہی پنجاب اسمبلی میں، اور اس کا انتہائی شرمناک نتیجہ عوام کے سامنے آیا، جس کے خلاف ابھی تک عوام سراپا احتجاج ہے۔ تو ایسا کیا ہوا جو کل رات تک تو مکمل یہ ناکام تھے زرداری صاحب، رات 5 گھنٹوں تک چودھری شجاعت کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے رہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ لگاتے رہے، لیکن پھر بھی وہ شدید ذلیل ہو کے چودھری شجاعت کے گھر سے نکلے، اور پرویز الہی اور مونس الہی نے پھر بھی ان سے ملاقات نہ کی، اور نہ جو ہے نا انہوں نے کوئی بات چیت کی۔ تو صبح تک یہی چلتا رہا کہ شاید یہ بری طرح ذلیل ہوں گے، اور پی ایم ایل این کے وزیروں کے چہرے بھی اسی طرح اترے ہوئے تھے، یہاں تک کہ 3 پی ایم ایل این کے وزیروں نے سرکاری رہائش گاہ تک خالی کر دیے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ہم ہارے ہوئے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ آج ہوا کچھ یوں کہ آج دوپہر میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی، اور اس میں مبینہ طور پر یہی بات ڈسکس ہوئی شاید کہ رجیم تو ہم نے چینج کر لیا، لیکن عوام اسے بری طرح سے ناکام بنا رہے، تو ابھی اسے ہر طریقے سے کامیاب بنانا ہے، چاہے اس میں ملک تباہ ہو یا معیشت تباہ ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا ڈالر تقریباً 230 پہ چلا گیا، لیکن ان ٹھیکیداروں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ان چوکیداروں کو ان سے کوئی مفاد نہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ کتنے قرضے زیادہ ہو رہے اور کیا حالت ہو رہی ہے۔ تو اس میٹنگ میں بھی یہی کہا گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے دیکھا کتنی تیزی آئی گئی۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان 4 بجے سے پہلے پہنچ گئے تھے، لیکن 2.5 گھنٹے تک ان کو ویسے ہی بٹھائے رکھا، اجلاس شروع نہیں ہو رہا تھا، اور وہیں سے کالیں جا رہی تھی چودھری شجاعت کو، اور شدید پریشرائز کیا جا رہا تھا۔ تو اس کے بعد 5th جنریشن کے وار کے ٹول پر جو استعمال ہو رہا ہے، چوروں کا سب سے بڑا جوکر زرداری، اس کو بھیجا گیا، اور اسی نے وہاں پر چودھری شجاعت کے نام سے ایک لیٹر چودھری شجاعت کے نام سے ایک لیٹر لکھوایا گیا، اور خبر میڈیا پہ چلائی گئی کہ چودھری شجاعت نے اپنے بندوں سے کہا کہ ووٹ پرویز الہی کو نہیں دینا۔ تو اجلاس پھر بھی شروع نہیں ہوا، اور اسی طرح بٹھائے رکھا، تقریباً 2.5 گھنٹے تک ان کو اسی طرح بٹھائے رکھا، جب تک انہوں نے مکمل جوڑ توڑ نہ کی ہو، اور پھر وہاں سے جوکر زرداری نکلا، اور جس طرح بی بی کے قتل کے بعد ایک جعلی وصیت نامہ لے کے آیا تھا، اور ساری پیپلز پارٹی کو کڈنیپ کر دی تھی اس نے اس جعلی وصیت نامے کے تحت، تو اسی طرح ایک خط لے آیا۔ تو یہ ایک انتہائی بونڈا طریقہ تھا، اور وہی عدم اعتماد والی حرکت تھی، اور اسی طرح کی ایک چھال تھی جو انہوں نے چل دی، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈپٹی اسپیکر کو تو دیکھو، جو پی ایم ایل این کا درباری ہے، اس کی حالت تو دیکھو، وہ تو ان سے بھی 2-3 قدم آگے کا جوکر نکلا۔ اس کی آپ باتیں سنو کہ میں نے چودھری شجاعت کو فون کر کے کنفرم کروایا، اور میرے بھائی سب سے پہلے تو اسمبلی کے تمام دروازے بند ہو جاتے تاکہ کوئی مداخلت نہ کرے، تو اس میں فون آپ نے کس ٹائم کیا؟ دوسری بات یہ کہ چودھری شجاعت کی تو باتوں پہ اس کے اپنے گھر والوں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا بکرا ہے، تو آپ کو کیسے ان کی باتیں سمجھ میں آئی؟ تو یہ سارے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اسکرپٹ تھا ٹیکنیکل طریقے سے عمران خان کو کسی طریقے سے پنجاب حکومت سے باہر رکھا گیا، اور پنجاب کی عوام کی مینڈیٹ کی توہین کی گئی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہوتا آگے کیا ہے۔ اچھا، اتنے بونڈے طریقے سے یہ کارروائی کی گئی کہ ان کے اپنے وکیل سب سے پہلے اعتزاز احسن صاحب، جو پیپلز پارٹی کے نامور وکیل ہے اور کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، اس نے کہا کہ یہ سب کچھ غلط ہوا ہے، غیر آئینی ہوا ہے، اور اسپیکر کی رولنگ انتہائی غلط تھی۔ دوسرا، پی ایم ایل این کا اپنا وکیل سلمان راجہ، جو پاناما کیس میں نواز شریف کا وکیل بھی رہا، اس نے بھی کہا کہ یہ غلط رولنگ تھی، غیر آئینی تھا۔ تو یہ اتنے بونڈے طریقے سے یہ کھیل کھیلا گیا کہ ان کے اپنے وکیل بھی بول اٹھے۔ اچھا، سپریم کورٹ نے عدم اعتماد کے وقت جو اپنا ہی فیصلہ دیا تھا عمران خان کے خلاف، تو اس وقت اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے لکھا تھا، کھل کے لکھا تھا کہ پارٹی کا پارلیمانی لیڈر اگر ڈائریکشن دیتا ہے اور کوئی بندہ اس ڈائریکشن کے خلاف ووٹ کاسٹ کرے گا تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو اس میں پارٹی کے چیئرمین کا کوئی ذکر نہیں، پارلیمانی لیڈر کا ذکر ہے، اور یہیں پہ انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا کہ پارلیمانی لیڈر موجود تھا اسمبلی میں، اور اس نے پارٹی چیئرمین چودھری شجاعت، جس کا نہ کوئی ایم پی اے تھا نہ ایم این اے تھا، اس کے پتہ نہیں ایک کہنے پر ساری ان کے 10 ووٹ مسترد کر دیے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز الہی اپنا ووٹ بھی خود کاسٹ نہیں کر سکتا ہے، اور یہ کون سا آئین کہتا ہے اور یہ کون سا قانون کہتا ہے؟ تو یہ انتہائی بونڈا طریقہ تھا۔
اچھا، پیپلز پارٹی کے جیالے بلے خوش ہو رہے اور خوشی کے ناچ ناچ رہے، کیونکہ ان کو تو مال سے مطلب ہے، ان کو ملک اور آئین اور قانون سے کیا مطلب ہے نہ سمجھ ہے۔ وہ ناچ رہے کہ زرداری صاحب نے بہت بڑا کام کر دیا۔ وہ بھائی زرداری صاحب تو اس وقت موجودہ وقت میں ففتھ جنریشن وار کا ٹول ہے، اور ٹول کے طور پہ وہ استعمال ہو رہا ہے۔ وہ تو خود جوکر گری میں لگا ہوا ہے، اس کی اپنی کیا حیثیت ہے؟ تو وہ تو ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ابھی امتحان ہے سپریم کورٹ کا، جس کا ترازو لٹکا ہوتا ہے انصاف کے نام پہ۔ تو سپریم کورٹ نے اب یہ طے کرنا ہے کہ اس ننگے ناچ میں وہ شامل ہے، یعنی اس ننگے ناچ سے وہ خود کو علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ جس طرح عوام نے لاہور سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے سامنے جس طرح کا احتجاج اس کے بعد سے شروع کیا ہے، جو ابھی تک چل رہا ہے، جس نے مجبوراً ان کے خود سے تو انہوں نے نہ نوٹس لیا، نہ انہوں نے تالے کھولے، نہ عدالتیں کھلی، کیونکہ عدالتیں تو صرف عمران خان کے خلاف کھلی تھی رات 12 بجے، کیونکہ اس نے ایک آئین توڑا تھا جو اس نے کچھ کیا بھی نہیں تھا، اور پہلے سے عدالتیں چوکس کھڑی ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے کھل گئی، سپریم کورٹ اپنے لیے کھل گئی۔ اور سب سے زبردست بات اور افسوسناک بات یہ تھی کہ اس وقت چیف جسٹس کے گھر میں سارے جج جمع ہو گئے تھے۔ تو آج میرے بھائی وہ جج کہاں چلے گئے؟ کوئی 81 کی ٹیبلٹ کھا کے سارے سو گئے، یا 70 پی کے سارے سو گئے؟ آج وہ ججز کہاں ہیں؟ کیوں کسی کے گھر میں جمع ہو کر یہ فیصلہ نہیں کر رہے؟ کیوں سو موٹو انہوں نے نہیں لیا؟ غیر آئینی اقدام کیا اس نے۔ آپ کے اپنے فیصلے میں یہ تحریر ہے کہ پارلیمانی لیڈر کے ڈائریکشن کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، آپ نے اس فیصلے میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر غیر آئینی اقدام ہوگا تو سپریم کورٹ بار بار مداخلت کرتی رہے گی۔ تو ابھی کرے نا مداخلت؟ کہاں سو گئے ہو؟ سو موٹو ایکشن لے، یا آپ لوگوں کو کہیں سے کال نہیں آئی، اسی لیے خاموش ہو کے بیٹھے ہو؟ مجبوراً انہوں نے، جب لاہور کی عوام ابھی تک احتجاج کر رہی ہے، تو لاہور سپریم کورٹ رجسٹری صرف کھلی اور وہاں پہ انہوں نے پٹیشن وصول کیا اور دوبارہ بند ہو گئی۔ باقی آپ کو کوئی عدالت اس وقت نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ حال ہے ہماری عدالتوں کا۔ اب سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور عوام کو کلیئر بتانا ہوگا کہ ہم اس ننگے ناچ اور غیر نظام میں شامل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ملک میں تو اس وقت مارشاء اللہ والی صورتحال ہے۔ یہ تو سامنے صرف چوروں کو بٹھا کے رکھ دیا ہے عوام کے سامنے، اور دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ جمہوریت ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ فیصلے کہاں سے ہو رہے، کون کر رہا ہے، ان کی اپنی کیا حیثیت ہے۔ یہ تو صرف کیس بچانے کے لیے، کیس ختم کرنے کے لیے جوکر چور سارے اکٹھے ہوئے۔ تو اب سپریم کورٹ کو طے کرنا ہوگا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اگر حلف برداری سے پہلے انہوں نے کوئی فیصلہ دیا تو عوام کو کچھ نہ کچھ ان پہ اعتبار آ جائے گا کہ ہاں یار، اس ملک میں کوئی کورٹ بھی ہے۔ ورنہ تو سپریم کورٹ کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ پہلے سے ہی عوام کی نظر میں سپریم کورٹ کی بہت زیادہ عزت ہے۔ اور اگر اس دفعہ بھی سپریم کورٹ اور باقی کورٹوں نے کچھ نہ کیا تو میرے خیال میں کہ اس کے بعد کوئی ادارہ عوام کی نظر میں باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو ہماری اللہ سے شدید دعا ہے کہ اللہ سپریم کورٹ کے ججز کے دل میں یہ ڈالے کہ وہ اس ملک سے محبت کرے اور اس ملک پہ رحم کرے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔